السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے مہینے کے شروع ہوتے ہی جہاں سنیوں میں دو گروہ بن جاتے ہیں، بعض وہ جو واقعتاً بدعت میں مبتلا ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں ربیع الاول کے نام پر جہاں پر جو دین جن کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ اچھلنا کودنا، سازینے بجانا، عجیب ماحول کریٹ کر کے رکھتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا اہتمام ہے یا پتہ نہیں کوئی ہلڑ بازی ہو رہی ہے۔ عجیب و غریب سا ماحول بنا کے رکھتے ہیں، تو وہ تو بدعت ہے صحیح معنوں میں۔ دوسری طرف وہ سنی ہیں جو اسے عزت سے، ادب سے، احترام سے مناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور بیسکلی حضور کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ کیوں ہمارے لیے باعث شرف ہے؟ کیونکہ حضور کا مقام تو اعلیٰ ہے۔ اللہ نے فرما دیا میرے پیارے نبی، آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر میں نے بلند کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سمجھ آئی بات؟ اور ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ان ذکر کرنے والوں میں اب ہمارا نام بھی لکھ لیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا ذکر کیا، تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ تو اس طرح ادب سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بدعت کا رٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی منانا بدعت ہے، ذکر حضور کا کرنا بدعت ہے، میلاد النبی منانا بدعت، اور ایک بدعت کا شور مچا کے رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ کو سر فہرست وہابی نظر آئیں گے جو ہمارے اہل حدیث کے نام سے ہیں، اور اسی طرح جو ہے دیوبندیوں کے ہاں سے بھی اس کے اوپر ایک بڑا شور مچتا ہے۔ ابھی مجھ سے آج ہی ایک بھائی نے چینل کے اوپر مفتی طارق مسعود کا کلپ شیئر کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ان میں سے کسی سے نہیں جوڑتے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ان کے بھی اس طرح کے کلپس چل رہے ہیں۔ حالانکہ بڑی سمپل سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ I mean, it just doesn't registers over here with me at least. حضور کا ذکر بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جب کہ اللہ عز و جل نے حضور کی آمد کا اہتمام کیا عالم ارواح میں، جس پر میں آپ کو درس دے چکا ہوں، تو حضور کی آمد کا اہتمام تو اللہ کی سنت ہے، اور اس آمد میں شرکت کا اہتمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا میرا بھائی، یہ میں آپ کو قرآن کی آیات دو دن پہلے ہی دیا ہے میں نے آپ کو یہ درس۔ تو اللہ کی سنت پر عمل کرنا کہ حضور کی دنیا میں آمد، حضور کی تشریف آوری کو منانا، یہ تو عین قرآن کے مطابق ہو گیا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کی پیدائش کو اللہ نے ذکر کیا؟ قرآن سورہ مریم اٹھا کے دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہو مجھ پر۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ کہہ رہا ہے کہ سلامتی ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ انبیاء کی پیدائش تو سلامتی کے دن ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے تم پہ، من اللہ علی المومنین، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں حضور کا امتی بنا کر تمہیں شرف بخشا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی جب نعمتیں پہنچے تو تمہیں چاہیے کہ یفرحو، اس پہ خوشی کرو، اور حضور کی امتی ہونا ایک نعمت کا سبب ہے۔ اچھا، اب یہ لوگ جو ہے بدعہ ایک انہوں نے رٹ لگا کے رکھی ہے، اس پر میں نے آپ کو پہلے بھی درس کیے تھے کہ وہ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالہ ہے، گمراہی ہے، اس کو ہر جگہ بلا سیاق و سباق کوٹ کرتے ہیں کہ تم نے دین میں احدث کیا ہے، دین میں کیا احدث کیا ہے، ایک نئی چیز ایجاد کر لی ہے جو اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہی اور صحابہ نے بھی نہیں کی۔ دیکھو، بعض چیزیں جو ہے نا ان کا تعلق کلچر سے بھی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چینجز سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے بتاؤ صحابہ کرام نے کیا درس بخاری پڑھا؟ کیا صحابہ کرام نے کتابی شکل میں احادیث مبارکہ کے ذخائر جمع کر کے پھر اس کو درس نظامی بنایا، پھر اس کے اندر جو ہے تفسیر کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں اور عربی قواعد کی کتابیں اور صرف و نحو کی کتابیں اور یہ سارا پورا نظام بنا کر تابعین کو پڑھایا؟ تو کیا خیال ہے تمہارا، یہ تمہارے جتنے مولوی نکل کر ممبر پر بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں سارے بدعتی ہیں، کیونکہ ان کی تو تعلیم ہی بدعت پہ ہوئی ہے۔ اگر تمہاری یہ ڈیفینیشن ہے تو پھر قرآن کریم جو تم پڑھتے ہو جس پہ اعراب لگے ہوئے ہیں زبر زیر پیش، جس کو آپ کہتے ہیں نا فتحہ دمہ کسرہ، عربی میں کہتے ہیں ہم فتحہ دمہ کسرہ، جسے آپ اردو میں زبر زیر پیش کہتے ہو، تو یہ زبر زیر پیش جو ہیں یہ تو نہ صحابہ نے لگائے نہ حضور نے حکم دیا۔ تو اب یہ زبر زیر پیش سے پڑھنا اور تنوین سے پڑھنا اور سکون جس کو جزم کہتے ہو آپ، یہ اور یہ آیتوں پہ نمبر ڈالنا اور یہ کہیں صاد لکھنا، کہیں عین لکھنا، کہیں قاف لکھنا، یہ تمام چیزیں پھر بدعت ہو گیا نا۔ اللہ کی کتاب میں بھی پھر معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ بدعت ہو گئی۔ یہ جو آپ نے پاروں میں تقسیم کیا ہے قرآن کریم، یہ بھی پھر بدعت ہو گئی۔ منزلوں میں جو تقسیم کیا ہے، رکوع جو ڈالے ہیں، کیا مذاق ہے، کیا مذاق ہے۔ یہ جو مسجدوں میں کارپیٹیں بچھاتے ہو، پھر یہ بھی بدعت ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو آرائش و علائش کرتے ہو، یہ جو اسپیکر سسٹم جس کے بغیر یہ بدعت کا شور کرنے والوں کے درس ریکارڈ نہیں ہوتے، یہ بھی بدعت ہے۔ دین کا کام کر رہے ہو نا، تو دین سے جڑی ہر شے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی تو وہ بدعت ہو گئی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم۔ یہ کیا قانون بنایا آپ نے؟ خود ہی قانون گھڑ لیا ہے ایک، یہ خود ان کا اپنا گھڑنتو قانون ہے۔ دین میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ جو چیز حرام ہے منع کر دی گئی وہ منع ہے، جو منع نہیں کی گئی اب دیکھا جائے گا کہ کیا وہ دین کے اساس سے ٹکراتی ہے یا نہیں، اور یہ اصول بھی حضور نے خود بیان فرما دیا۔ سمجھ آئی بات؟ تو اب آپ کو میں اس کے اوپر نا 2 روایتیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بات آپ سے کی جا رہی ہے اس کے پیچھے دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من يتبعه، جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے، اور ان کے ثواب میں لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ، حضور کا ذکر کرنا یہ ہدایت کی طرف بلانا ہے یا گمراہی کی طرف بلانا ہے؟ پہلے تو تم یہ فیصلہ کر لو۔ اگر تو ہدایت کی طرف بلانا ہے تو پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا اب آ جائیں اچھا یہ روایت نا درجہ حسن صحیح روایت امام ترمذی کہتے ہیں، ویسے تو مسلم شریف کی روایت ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ امام مسلم اسے کتاب العلم میں روایت کرتے ہیں، حدیث 2647، پھر امام ترمذی بھی روایت کرتے ہیں، امام ابی داؤد بھی، امام ابن ماجہ بھی، امام ابن حبان بھی، سینکڑوں محدثین نے اس کو روایت کو دیا۔ اچھا اب آ جائیں اگلی روایت، حضرت جریر بن عبداللہ والی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنت خیر فاتبع علیہا فلہ اجرہ، اور جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے، فلہ اجرہ ومثل اجور من اتبعہ غیر منقوص من اجورہم شیئا، اور اس عمل کرنے والوں کے برابر بھی ثواب بھی ملے گا جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کیا حضور کا ذکر کرنا، اس کا اہتمام کرنا، لوگوں کو حضور کی ذات مبارکہ کے بارے میں بیان کر، یہ ہمارے لیے آنر کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو سارے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ بدعت کے کھاتے میں ڈال دی جائیں تو پھر اس حدیث کا پھر کیا کرو گے؟ حضور نے کہا من سن سنتا خیرن، کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ یا عمل اسٹارٹ کیا
تو یہ اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ روایت بھی ہے نا جناب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا سنن میں، وقال امام ترمذی ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. ویسے تو پہلی روایت بھی کافی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے. اچھا امام ترمذی نے اسے روایت کیا حدیث سے 2675 کے تحت، اور پھر امام عسقلانی اسے بخاری کی شرح فتح الباری میں روایت کرتے ہیں، جو بخاری کی سب سے چوٹی کی شرح ہے. اچھا پھر جلد 13 صفحہ 302 پر پھر اس کو تحفۃ الاحوذی میں بھی اور اسی طرح ابن حزم نے بھی، اور کئی اس میں فی احکامی فی اصول الاحکام کئی کتب میں اسے روایت کیا گیا ہے. تو اب آپ اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا ایک اور روایت میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ میرے پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا صحابی رسول نے؟ فما رآہ المؤمن حسنا فہو عند اللہ حسن. جس عمل کو کوئی ایک مومن اچھا جانے وہ عمل اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے. یہاں تو کثیر تعداد میں ساری امت اجماعاً اس کے اوپر ہے، سوائے اہل حدیث کے، وہابیوں کے، سلفیوں کے یا پھر دیوبندیوں کے. ساری امت کا اجماع ہے اس پر. ابھی میں ہمارے ترکی کے اساتذہ ہیں، میرے تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر اساتذہ البانیہ کے ہیں یا ترکی کے ہیں، تو مجھے لٹرلی 2 دن سے انویٹیشن پڑا ہوا ہے میرے پاس کہ ہم نے مولد کا پروگرام رکھا ہے اور آپ کو ہم انویٹیشن دینا چاہتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے مولد کے پروگرام میں، یعنی وہ مولد کہتے ہیں، یعنی ہم میلاد جس کو کہتے ہیں نا، میلاد، مولد کے پروگرام میں آئیں اور آپ بطور اسپیکر اسپیچ دیں. وہ تو پاکستان انڈیا سے تعلق ہے. یورپینز ہیں، وہ یورپی مسلمان ہیں، وہ بھی بدعتی ٹھہرے. اور وہ جو میرے مراکش کے جو ہمارے جو استادوں کے دادا استاد جو مراکش سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی جو تقریبات ہو رہی ہیں وہ بھی بدعتی ہیں. افریقن بھی بدعتی ہیں، یورپینز بھی بدعتی ہیں. جمی امت بدعتی ہے سوائے ان کے یہ جو چھوٹے سے چھٹاک بر لوگ ہیں دنیا میں. کیا مذاق ہے! جہاں اپنی بات آئی تو حدیثوں سے لے لیا، جہاں اپنی بات نہیں آئی وہاں حدیثوں کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. بس ایک عجیب سا اصول بنا لیا ہے کہ وہ صحابہ نے نہیں کیا تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ بھئی صحابہ نے تو بہت سارے کام نہیں کیے جو تم دین بنا کے کرتے ہو. نہ صحابہ نے درس نظامی پڑھا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے، آپ سے نہیں پڑھا نا، تو اس کے بغیر تو آپ عالم نہیں بناتے کسی کو. صحابہ کے ہاں یہ حدیثوں کی تقسیم تھی جو آپ کرتے ہو. یہ درجہ صحیح کی روایت ہے، یہ درجہ حسن کی ہے، یہ درجہ غریب کی ہے، یہ حسن غریب ہے، یہ حسن صحیح ہے، یہ موضوع ہے، یہ یہ نہیں تھی نا. تو اس کے اوپر تو اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے اوپر تو صحابہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ سارا کام بدعت ہے. نہ ایمان سے بتاؤ، یہ سارا کام بدعت ہے. پھر صحابہ نے کون سی دین کی کتابیں لکھی اور اس کی اشاعت کی اور پبلشنگ پریس سے اس کو پھر لیا اور پھر اس کو پھر ای بک کی فارم میں کنورٹ کر کے پہنچا دیا. کچھ تو خدا کا خوف کرو یار. ہر کام یہ دیکھو کہ کام کی اساس کیا ہے. دیٹس دا باٹم لائن. اس کام کی اساس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے تو اس میں بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر اس ذکر خیر میں کوئی ایسی باتیں شامل کی جا رہی ہیں جن کو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں تو اس پر بات کرو. یہاں تو پورا ایونٹ ہی کہتے ہیں بدعت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں بھی صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا ہیں؟ صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا؟ اب یہ بتاؤ کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میں تو یہ سوال کرتا ہوں، یہ کام میں غلطی ہے کوئی حضور کا تذکرہ کرنا، مل بیٹھ کے حضور کی بات کرنا، حضور کے دین کو حضور کے امتیوں تک پہنچانا، حضور کی شان رسالت کو بیان کرنا، حضور کی شان نبوت کو بیان کرنا، یہ دین نہیں ہے؟ یا آپ کے ہاں دین سے باہر کی کوئی چیز ہے؟ تو بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ تو سب دین کا حصہ ہے. افسوس ہوا اگر آپ کی ایسی کوئی سوچ ہے. اللہ ہدایت دے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں یار.
وہی بات ہے کہ بندہ کس کس بات کو روئے. اللہ ہدایت دے. اور کیا کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.